Episode 48. امیر یوسف نے کہا، تم اپنی بات ختم کر چکے ہو یا کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ سعد نے جواب دیا، میں اپنی بات ختم کر چکا ہوں۔ تو تم فوراً واپس چلے جاؤ، میں مزید 500 سوار تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ یہ مرثیہ، الموریہ اور اشبیلیہ کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر دور افتادہ چوکیوں کی حفاظت کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آس پاس کے پہاڑوں میں دشمن کی کھوج لگانے کے لیے بھی چند دستے بھیج رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ محاصرے کی طوالت کے باعث ملوک الطوائف کے لشکر میں بددلی پیدا ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک میں ان کے متعلق یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ ان میں سے کوئی دشمن کے ساتھ ساز باز کر سکتا ہے۔ تم اپنے محاذ پر چوکس رہو، ہم بہت جلد قلعے پر فیصلہ کن حملہ کرنے والے ہیں۔ تمہیں 2 دن پہلے اطلاع مل جائے گی۔ حملے کے دن مجھے ہر بیرونی چوکی سے اپنے سپاہیوں کو یہاں بلانا پڑے گا۔ تمہیں بھی اپنے بیشتر سپاہی یہاں بھیجنے پڑیں گے، لیکن تم وہیں رہو گے۔ وہ قلعہ بہت اہم ہے اور اس کی حفاظت کے لیے میں تم سے زیادہ کسی اور کو موزوں نہیں سمجھتا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر بعد ایک بربر سالار امیر یوسف بن تاشفین کے خیمے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، یا امیر، قاضی ابو جعفر باہر کھڑے ہیں۔ وہ کب تشریف لائے ہیں؟ ابھی۔ بہت اچھا، انہیں یہاں لے آؤ۔ افسر باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد قاضی ابو جعفر خیمے کے اندر داخل ہوا۔ امیر یوسف نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ اتنی دیر کہاں غائب رہے؟ قاضی ابو جعفر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں ملک عدم کے دروازے پر دستک دے کر واپس آ رہا ہوں۔ میں آپ کا مطلب سمجھا نہیں۔ مجھے غرناطہ پہنچتے ہی قید کر لیا گیا تھا، لیکن مجھے آپ کے قید کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی۔ عبد المنعم نے بھی اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ قاضی ابو جعفر نے کہا، عبد المنعم کی زندگی کے کئی سال قید خانوں میں گزرے ہیں، لیکن اس کے بال بچوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ یہاں کے حکمران اس بات کی پوری احتیاط کر لیتے ہیں کہ ان کے قیدیوں کی آواز قید خانے سے باہر کسی کے کان تک نہ پہنچ سکے۔ میں قرطبہ میں علماء کے ایک اجتماع سے فارغ ہو کر غرناطہ پہنچا۔ وہاں میرا 2 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن پہلی رات جب میں پڑوس کی مسجد میں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر جا رہا تھا تو مجھے راستے میں گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو عبداللہ کے حکم سے گرفتار کیا گیا تھا؟ ہاں، وہ میرے قتل کا حکم دے چکا تھا، لیکن میں اس کی ماں کی مداخلت کے باعث بچ گیا ہوں۔ آپ کتنے دن قید میں رہے ہیں؟ تقریباً 1.5 مہینہ۔ اور اس کے بعد آپ کہاں تھے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہاں سے غائب ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ میں اشبیلیہ، بطلیوس، قرطبہ اور چند اور شہروں کا چکر لگانے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں ان شہروں کے چیدہ علماء سے مل چکا ہوں۔ ان سب نے میری اس بات کی تائید کی ہے کہ موجودہ حالات میں اندلس کو ملوک الطوائف سے نجات دلانا آپ کا فرض ہے۔ یہ کہتے ہوئے قاضی ابو جعفر نے اپنی قبا کی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور امیر یوسف کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے، یہ ان 60 علماء کا فتویٰ ہے جن کے علم و بصیرت اور زہد و تقوی کے متعلق اندلس کے باقی علماء کے فتوے بھی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اندلس کے چند فقہا ان فتووں کے بارے میں عالم اسلام کے جلیل القدر علماء کی رائے معلوم کرنے کے لیے مراکش، مصر، شام اور عرب جا چکے ہیں۔ ہم نے قرطبہ کے اجتماع کے بعد انہیں روانہ کر دیا تھا۔ مراکش کے علماء کے متعلق ہمیں یہ اطلاع مل چکی ہے کہ انہوں نے ہمارے فتوے سے اتفاق کیا ہے۔ امیر یوسف نے کاغذ ابو جعفر کو واپس کرتے ہوئے کہا، آپ نے بے فائدہ اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ میں اندلس میں ملک گیری کی ہوس لے کر نہیں آیا۔ میں بارہا یہ اعلان کر چکا ہوں کہ اندلس کو عیسائیوں کے خطرے سے نجات دلاتے ہی واپس چلا جاؤں گا۔ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ ملوک الطوائف میں ہزاروں خامیاں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے فتووں کا سہارا لے کر اپنے وعدے سے منحرف ہو جاؤں۔ حسن اللیث فتح کرنے کے بعد اندلس میں میرے قیام کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ملوک الطوائف کی اصلاح کرنا، یا اگر وہ ناقابل اصلاح ہوں تو انہیں اختیارات سے محروم کر دینا آپ کا کام ہوگا۔ قاضی ابو جعفر نے کہا، ہم نے ناقابل تردید حقائق کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ اندلس کے حکمران
عملاً اسلام سے منحرف ہیں اور وہ غیر اسلامی قوانین کو منسوخ نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے اپنی عیاشیوں کا سامان مہیا کرنے کے لیے خلق خدا پر ایسے ٹیکس عائد کر رکھے ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اخلاقی لحاظ سے وہ اس قابل نہیں کہ انہیں انسان کہا جا سکے۔ جب دشمن کی تلوار ان کے سر پر لٹک رہی تھی تو انہوں نے اندلس کے عوام اور علماء اور افریقہ کے مجاہدوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے یہ نعرہ لگایا تھا کہ اسلام خطرے میں ہے، لیکن زلاقہ کی فتح کے بعد جب انہوں نے محسوس کیا کہ خطرہ ٹل چکا ہے تو انہوں نے اندلس کے طول و عرض میں شرعی حکومت کا نعرہ بلند کرنے والوں کے لیے اپنے قید خانے کے دروازے کھول دیے۔ زلاقہ کی جنگ ایک عظیم الشان مقصد کے لیے لڑی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے زلاقہ کے شہیدوں کی قبروں کے اوپر بیٹھ کر شراب پی ہے۔ پھر جب حسن اللیث سے تباہی و بربادی کا ایک نیا طوفان اٹھا تو یہ دوبارہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، اس لیے نہیں کہ یہ اپنے گناہوں سے تائب ہو گئے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کی بدعمالیوں کے باعث اندلس کے عوام کی آنکھ کھل گئی تھی۔ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ یہ لوگ اگر آپ کو دوبارہ اندلس آنے کی اجازت نہ دیتے تو چند ہفتوں کے اندر اندر اندلس کے ہر شہر اور ہر گاؤں سے لوگوں کے وفد آپ کے پاس پہنچنے والے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ آپ عوام کی دعوت رد نہیں کریں گے، لیکن عوام کی دعوت پر آپ کا اندلس آنا یہ اپنے لیے خطرناک سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے معتمد کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ اب آپ سے زیادہ کسی کو اس حقیقت کا علم نہیں کہ ابھی تک حسن اللیث فتح نہ ہونے کی وجہ ان کی بد نیتی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر ان لوگوں پر ہمارے باقی تمام الزامات غلط ثابت ہوں تو بھی انہیں بدترین سزا کا مستحق قرار دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے جنگ کے میدان میں بے ہمتی اور بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ امیر یوسف نے کہا، آپ اس دن کے واقعات سے بہت زیادہ متاثر ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں ان کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آیا تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ ایسی غلطی کا اعادہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میں مصلحتاً محاصرے کو طول دے رہا تھا۔ اب ہم بہت جلد فیصلہ کن حملہ کرنے والے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے بدعہدی کی تو میں انہیں معاف نہیں کروں گا، لیکن اس وقت تک آپ اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں کہ میرے دل میں اندلس پر قبضہ کرنے کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے۔ ابو جعفر نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اشبیلیہ اور غرناطہ کے حکمران واپس جا چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ دوسرے بھی آہستہ آہستہ ان کی تقلید کریں گے۔ اگر اللہ کو ہماری نجات منظور ہے تو وہ آپ کے ضمیر کی تسکین کا سامان بھی مہیا کر دے گا۔ امیر یوسف نے کہا، وہ مجھ سے اجازت لے کر گئے ہیں اور ان کی افواج یہی ہیں، اس لیے آپ ان کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں۔ قاضی ابو جعفر نے کہا، ہم نے صرف ایک غلطی کی تھی، اور وہ یہ کہ برسوں کے تلخ تجربات کے بعد ہم نے ملوک الطوائف کے متعلق جو رائے قائم کی تھی وہ محض ان کے خشک نعروں سے متاثر ہو کر بدل دی، ورنہ جب آپ یہ اعلان کر رہے تھے کہ آپ دشمن سے نمٹنے کے بعد اندلس کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کے متعلق محتاط ضرور رہیں۔ اب میں واپس جا رہا ہوں اور اس یقین کے ساتھ جا رہا ہوں کہ جب ہم دوبارہ ملیں گے تو اندلس کے مستقبل کے متعلق ہماری رائے ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوگی۔ امیر یوسف نے اٹھ کر ابو جعفر کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ جب آپ مجھے دوبارہ ملیں گے تو ملوک الطوائف راہ راست پر آ چکے ہوں گے؟ ابو جعفر نے جواب دیا، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور ناممکنات کے لیے دعائیں مانگنے کی ہمت مجھ میں باقی نہیں رہی۔ ملوک الطوائف کی بدعہدی اور مجاہدوں کی فتح۔ امیر یوسف کا حکم ملنے پر سعد بن عبد المنعم 1000 سپاہیوں کو حسن اللیث پر فیصلہ کن حملے میں حصہ لینے کے لیے روانہ کر چکا تھا۔ باقی 500 سپاہیوں میں سے تقریباً 40 قلعے کی حفاظت پر متعین تھے اور دوسروں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دریا کے کنارے چوکیوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک طویل علاقے کی دیکھ بھال کے لیے اس مختصر سی تعداد کو ناکافی سمجھتے ہوئے سعد نے دور افتادہ مقامات کی نگرانی مقامی لوگوں کو سونپ رکھی تھی، اور ان لوگوں کو مستعد رکھنے کے لیے اسے روزانہ کئی کوس سفر کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن سعد قلعے کے مشرق کی طرف کئی کوس دور چند بستیوں میں گشت لگانے
اور مقامی چرواہوں اور کسانوں کو ان کے فرائض سے آگاہ کرنے کے بعد آدھی رات کے قریب اپنی قیامگاہ میں پہنچا۔ میمونہ حسب معمول اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سعد دن بھر کی تھکاوٹ کے باعث کھانا کھانے کے بعد اپنے بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ 1 ساعت کے بعد میمونہ نے اسے جھنجھوڑ کر گہری نیند سے بیدار کیا اور کہا، اٹھیے، الماس باہر آواز دے رہا ہے۔ سعد اچانک بستر سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ الماس برآمدے میں کھڑا تھا۔ کیا ہے چچا الماس؟ سعد نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ میں نے نائب سالار کے اصرار پر آپ کی نیند خراب کی ہے۔ کسی بستی کے رضاکار 2 آدمیوں کو پکڑ کر لائے ہیں۔ یہ لوگ دریا عبور کر کے حسن اللیث کی طرف جا رہے تھے۔ بستی والوں نے انہیں روکا تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ وہ امیر یوسف کے پاس اہل بلندیہ کی فریاد لے کر جا رہے ہیں۔ پہرے داروں نے ان سے کہا کہ ہمیں رات کے وقت دریا عبور کرنے والے ہر آدمی کو روکنے کا حکم ہے، اس لیے تم بستی کے سردار کے پاس چلو۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود بھی رات گزارنے کے لیے کسی میزبان کے متلاشی ہیں۔ پہرے دار ان کی باتوں سے مطمئن ہو کر انہیں بستی کی طرف لے گئے۔ یہ لوگ تعداد میں 11 تھے۔ پہرے داروں نے یہ غلطی کی کہ انہیں مسلمان سمجھ کر نہ تو گھوڑوں سے اتارا اور نہ ان کے ہتھیار ہی چھینے۔ راستے میں وہ بلندیہ والوں پر قنبیوتیور کے مظالم بیان کرتے رہے اور پہرے داروں کے رہے سہے شکوک بھی رفع ہو گئے۔ بستی سے تھوڑی دور جب چند پہرے دار مطمئن ہو کر اپنی چوکی کی طرف واپس چلے گئے تو ان لوگوں نے اچانک پہرے داروں پر حملہ کر دیا اور آن کی آن میں چند آدمیوں کو زخمی کر کر بھاگ نکلے۔ پہرے داروں کی چیخ و پکار سن کر بستی کے لوگوں نے ان کا تعاقب کیا اور 3 آدمیوں کو گھیر کر پکڑ لیا۔ ان کا ایک ساتھی مارا گیا ہے، ایک زخمی ہے جسے پہرے دار سردار کے گھر چھوڑ آئے اور 2 کو یہاں لے آئے ہیں۔ ایک ان میں سے کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا اور دوسرا صرف یہ کہتا ہے کہ میں صرف تمہارے سالار اعلیٰ سے بات کروں گا۔ لباس سے دونوں اونچے طبقے کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ سعد نے پوچھا، قیدیوں کی تلاشی لی گئی ہے؟ ہاں، لیکن کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی ہے جس سے ان لوگوں کا کوئی جرم ثابت ہو سکے۔ آؤ میرے ساتھ۔ سعد جلدی جلدی نیچے اتر کر قلعے کے دوسرے کونے میں پہنچا۔ قلعے کے پہرے دار اور چند دیہاتی 2 آدمیوں کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ وہ سعد کو دیکھ کر ایک طرف ہٹ گئے۔ ایک بربر افسر نے کہا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ بے حد تھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ میں نے آپ کو تکلیف دینا ضروری سمجھا۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ ایک دیہاتی نے آگے بڑھ کر سعد کو واقعے کی تفصیلات سنانے کی کوشش کی، لیکن اس نے بات کاٹ کر کہا، میں سن چکا ہوں، آپ لوگ اپنا فرض پورا کر چکے، اب آپ صبح تک ہمارے مہمان ہیں۔ سعد قیدیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک سپاہی مشعل اٹھائے اس کے دائیں ہاتھ کھڑا تھا۔ سعد نے کہا، تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ایک قیدی نے اپنی گردن اوپر اٹھائی اور بولا، ہم بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ ہم دشمن کے جاسوس نہیں۔ اگر آپ ہمارے متعلق سلطان معتمد کی گواہی کافی سمجھتے ہیں تو ہمیں ان کے پاس بھیج دیجیے۔ بڑی گواہی پیش کر رہے ہو، لیکن اس سے پہلے تمہیں بلندیہ کے ساتھ سلطان معتمد کا تعلق ثابت کرنا پڑے گا۔ قیدی نے پریشان ہو کر کہا، میں سلطان معتمد کے حکم سے بلندیہ میں صرف قنبیوتیور کی تیاریوں کا حال معلوم کرنے گیا تھا۔ 11 آدمیوں کے ساتھ؟ نہیں، وہ بلندیہ سے میرے ساتھ آئے تھے اور امیر یوسف کے پاس ایک وعدہ لے کر جا رہے تھے۔ دریا عبور کرنے کے بعد بستی کے رضاکاروں کے متعلق ہمیں یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ ڈاکو ہیں اور ہمیں لوٹنا چاہتے ہیں۔ ڈاکوؤں سے ڈرنے والے رات کے وقت سفر نہیں کیا کرتے۔ میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ کو میرے متعلق کوئی شک ہے تو مجھے سلطان معتمد کے پاس بھیج دیجیے۔ سلطان معتمد ان دنوں بہت مصروف ہیں۔ یہ کہہ کر سعد نے سپاہی کے ہاتھ سے مشعل لے لی اور آگے بڑھ کر قیدی کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑ دیں۔ 1 ثانیے کے بعد اس کا آہنی ہاتھ قیدی کی شاہ رگ پر تھا۔ میری طرف دیکھو، سعد نے اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، مجھے پہچانتے ہو؟ قیدی مبہوت سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد اور زبان گنگ ہو چکی تھی۔ سعد نے کہا، زیاد، تم ہمیشہ بزدل تھے، بولو، میرا وقت ضائع نہ کرو، نہیں بولو گے تو تم… سعد نے زور سے اس کا گلا دبایا اور زیاد کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ سعد نے دوبارہ اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کرنے کے بعد کہا، معلوم ہوتا ہے
اب تم پختہ ہو گئے ہو، لیکن عقل انسانی تمہارے جیسے آدمیوں کے دل اور زبان کا رشتہ جوڑنے کے لیے عجیب و غریب چیز ایجاد کر چکی ہے۔ اس قلعے کے ایک کمرے میں ایک ایسا آلہ ہے جسے دیکھتے ہی تم چہکنے لگو گے، اور یہ بھی غالباً کسی تمہارے جیسے ذہین آدمی کی ایجاد ہے۔ جب ہم نے اس قلعے پر قبضہ کیا تھا تو اسے ایک بیکار شے سمجھ کر جلانے لگے تھے، لیکن بعد میں ہمیں یہ خیال آیا شاید اس کے موجد کی نسل میں سے کوئی یہاں تشریف لے آئے۔ اب تم آ گئے ہو، تم نے کئی بے گناہوں کو شکنجوں میں کس کر دیکھا ہوگا۔ میں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ جرائم پیشہ لوگوں کا گونگا پن دور کرنے کے لیے یہ ایجاد کتنی کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ پیشکش رہبر ٹی وی